السلام علیکم عاقل بھائی، کیا ماسک پہن کے نماز پڑھنا جائز؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل۔ یہ سوال آیا ہے غالباً کشمیر سے، ڈسٹرکٹ کلگام سے مزگام، جو پورا اہلدیز گاؤں۔ ماشاءاللہ کشمیر سے ہیں، اور یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، مختصر سا سوال ہے کہ ماسک پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل۔ یہ چند سیکنڈ کا سوال، یہاں اس نمبر پر آپ بھی اپنے سوال کو ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں، اور یہ چند سیکنڈ کا سوال جہاں جہاں پہنچے گا، جس کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی دعوت دے گا، جس کی بیماریوں سے حفاظت کرنے میں آسانی فراہم کرے گا، آپ یقین کیجئے میرے اور آپ کے موازین حسنات میں اسے اللہ رب العالمین درج فرما لے گا۔ آج کا سوال بڑا اہم ہے۔ کرونا کے خطرات کی وجہ سے یا بیماریاں جب پھیلتی ہیں، ان کی وجہ سے لوگوں کو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مساجد میں ماسک پہن کر نماز پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ کو میں لے کر چلتا ہوں فضیلت الشیخ ڈاکٹر سعید الخسلان کی محفل میں، اصولی طور پر جو احادیث، قرآن و حدیث میں جو احکام آئے ہیں، صحیح بخاری وغیرہ اور ابو داؤد وغیرہ کی جو روایات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر اس طرح سے منہ کو ڈھانپنا یا ناک پر کپڑا رکھنا منع فرمایا ہے نماز میں، منہ کو چھپانے سے۔ لیکن چونکہ یہ کیفیت بیماری کی وجہ سے ہے، آپ جو کشمیر میں، ہندوستان میں ماسک پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں، اسی طریقے سے سعودی عرب میں بھی منسٹری کی طرف سے یہ انفارمیشن، یہ سب کو اطلاع، 1000 ریال فائن ہے، آپ کو پتا ہے۔ اور میں ایک مرتبہ مجھے پولیس والے نے روک بھی لیا تھا، اور میرے پاس ماسک نہیں تھا، تو مجھے 1000 ریال کا فائن دینا پڑا۔ بہرحال میں لے کر چلتا ہوں آپ کو ڈاکٹر سعید الخسلان کی محفل میں۔ الكمام في الصلاة هل هو جائز للوقاية؟ حفاظت کے لیے کیا اس کمامہ یا کمامہ کو پہنا جا سکتا ہے یا نہیں نماز کی حالت میں؟ إذا كان هناك ما يقتضي ذلك فلا بأس۔ اگر کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے کہ بیماری کی وجہ سے اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ كأن يكون مثلا في منطقة والوباء فيها منتشر، وبا جس ایریے میں، جیسے کہ ہندوستان ہے یا پوری دنیا میں آج کل تو یہ ماسک پہن کر نماز پڑھی جا رہی ہے، ذلك هنا لا بأس۔ وہاں موجودہ صورتحال میں لا باس، کوئی حرج نہیں ہے۔ أما إذا لم يكن هناك سبب يستدعي لبس الكمام في الصلاة فهو مكروه۔ اگر سبب نہیں ہے، اگر بیماری کا خدشہ نہیں ہے، تو یہ آپ کو کمامہ پہن کر یا ماسک پہن کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے، یہ مکروہ ہے۔ هو يشبه ما ذكره الفقهاء من اللثام في الصلاة۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے استدلال لیتے ہوئے فقہاء نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے۔ إذا كان بدون سبب، یہ ذکر بدون سبب، اگر کوئی سبب نہیں ہے بیماری کے علاوہ، وقال مثلا لو كان عند الإنسان مثل زكام ورشح ولكن غير مرض، اگر زکام وغیرہ ہو تو كذلك يجوز أن يلبس؟ کیا اس پہ بھی هذا يعتبر سبب؟ یہ هذا يعتبر سبب، کہ یہ سبب اس کو صبر گردانا جائے گا، کیونکہ زکام ہے اور زکام کو اسپریڈ ہونے کا خطرہ ہے، تو وہ کمامہ پہن کے یا ماسک پہن کر نماز اس کو پڑھنا چاہیے۔ إذا كان عنده زكام يعتبر سبب، وإذا كان عنده انفلونزا يعتبر سبب۔ زکام، نزلہ زکام ہو تو یہ سبب ہے، يعني معتاد عند الناس، فلو لبس یہ اسپریڈ ہو سکتا ہے، عليه انفلونزا أو زكام لا بأس بذلك، لأنه يعتبر سبب۔ یہ سبب کنسیڈر کیا جائے گا۔ الأنف في الصلاة الكراهة، لكن الكراهة تزول للحاجة۔ یہ جو کراہیت کا مسئلہ فقہاء نے بیان کیا ہے نا، یہ کراہیت کا سبب ہے، اور سبب کی وجہ سے وہ کراہیت کا مسئلہ اس سے دور ہو جاتا ہے۔ تو کراہیت ہے فقہاء کی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ کا چھپانا ثابت نہیں ہے۔ آپ جب سجدہ کرتے ہیں تو آپ کے زمین اور آپ کی ناک کے درمیان کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، فقہاء نے اس کو منع کیا ہے۔ لیکن شیخ سعید الخسلانی فرما رہے ہیں کہ حاجت ہے، آپ کو بیماری پھیلنے کا خدشہ ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ومن الحاجة أن يكون به مرض يخشى من انتقاله لغيره، وہ مرض جو کہ آپ سے منتقل ہو کے دوسرے کی ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے، اس سے آپ کو انشاءاللہ تعالی اس میں تو اجر ملے گا اگر آپ اس کو اپنی روک تھام، اپنی حفاظت کریں گے۔ يقول لكن من كان عنده مرض معدي، من كان عنده مرض معدي، وہ اسپریڈ کرنے والا، جو کسی کو اگر مرض ایسا ہو کہ ایک دوسرے کو منتقل ہو سکتا ہے، تو وہ فی البیت، وہ اپنے گھر پہ نمازیں پڑھے۔
لأنه قد يتسبب في نقل المرض لغيره. کیونکہ وہ دوسروں کو بھی بیمار کر سکتا ہے. مثلا من أصيب بمرض كورونا مثلا عافانا الله تعالى وإياكم. آمین آمین. اگر کوئی کرونا کا مریض ہو، اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو محفوظ فرمائے اس بیماری سے. والمشاہدین تمام جو ہمیں ہمارے ویورز ہیں ان سب کو اللہ حفاظت فرمائے. هنا ينبغي له أن يذهب للمستشفى ويبقى في العزل. ان کے لیے ضروری ہے کہ جب یہ ہاسپٹل میں جائیں گے تو ان کو تو باقاعدہ طور پر آئسولیٹ کر کے رکھا جائے گا، کوارنٹائن کر دیا جائے گا. طيب إذا لم يذهب للمستشفى على الأقل يبقى في البيت. اگر وہ ہاسپٹل نہیں جاتا على الأقل يبقى في البيت، تو پھر وہ گھر پہ بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھے گا. اگر گھر پہ بھی رہے گا تو پھر وہ کمامہ اس کو بولتے ہیں عربی زبان میں، کمامہ لفظ ہے وہ جو ماسک ہے. لا يأتي للمسجد وينقل العدوى لجماعة المسجد. مسجد میں نہیں آئے، مسجد میں نماز پڑھ لینا ہے، گھر پہ رہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ سبب کی وجہ سے مجھے اور آپ کو احتیاط کرنی چاہیے کہ ماسک پہن کر نماز پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے اگر بیماری کے پھیلنے کا خطرہ ہے. لیکن اگر بیماری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ امن اور سلامتی عطا فرما دیتا ہے. اللہ جلد از جلد ہمیں امن و سلامتی عطا فرما دے، حرمین کے دروازے کھول دے، آپ کو اللہ رب العالمین حرم کی زیارت نصیب فرما دے، تو پھر یہ ماسک بھی انشاءاللہ تعالیٰ اتر جائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اتر جائیں گے. اللہ رب العالمین ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک حرمین کی زیارت کرا دے، ہمیں بھی اور آپ کو بھی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور